ہمارے شہر کے مشہور اللہ کے ولی حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بھی یہی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مراقبوں میں اپنا دیدار بھی کرایا، خوابوں میں اپنے جلوے بھی دکھائے، اور ان کے حق میں بے شمار لوگوں نے اچھی اچھی خوابیں دیکھی، اور انہیں اونچے مرتبے پر آج بھی لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں، اور ظاہری حیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بے شمار کرامتیں ظاہر کر کے یہ بتا دیا کہ تم اللہ کے ہو گئے ہو اور اللہ تمہارا ہو گیا ہے۔ ایسی ایسی عجیب کرامتیں کہ اتنی اونچی عظمت و شان والا اللہ کا ولی کہ اس کے حق میں اللہ نے ایسی ایسی کرامتیں رکھی کہ جس کو سننے کے بعد آدمی تعجب میں پڑ جائے گا۔ کیا اللہ کے ولیوں کی یہ شان بھی ہوتی ہے؟ کیا اتنا اونچا مقام بھی ہوتا ہے؟ لیکن جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اور کہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دست قدرت کی تم شان کیا جانو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مومن کی تو نگاہ بھی تقدیریں بدل دیتی ہے، تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ شعر اس طرح ہے کہ جن کی نگاہوں میں یہ اثر ہو کہ لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں، تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں کیا طاقت عطا فرمائی ہو۔ اور یہ کرامتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے، فیض کے ذریعے سے اولیاء کرام تک آتی ہیں۔ جس وقت حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نواب صاحب کے گھرانے کی ایک محترم بزرگ شاہ بیگم صاحبہ کے محل کے قریب رہا کرتے تھے اور انہی کے مہمان تھے، اس زمانے میں بھی رامپور میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ بارش کے، آپ کی دعاؤں سے ہونے کے اور آپ کے تصرفات سے بارش ہونے کے بہت سے واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی۔ لوگوں نے آ کر، برسات کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، آ کر آپ سے کہا حضرت دعا کر دیجئے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اور جو آپ کے خاص مریدین اور خادمین میں تھے انہوں نے بھی درخواست کی، تو حضرت نے اللہ تعالیٰ کے دعا کی، اور اول یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے تمام مریدین اور خدام جو ختم مبارک پڑھنے کے لیے تقریباً 50 لوگ یا اس کے آس پاس ہمیشہ آپ کے پاس رہا کرتے، اور عصر کے بعد ختم مبارک پڑھا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ختم مبارک پڑھو اور بارش کے لیے دعا کرو۔ 2-4 دن ختم پڑھا گیا، بارش کے لیے دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ایک دن خود حضرت اس ختم مبارک میں شریک ہوئے اور آپ نے بھی ختم مبارک پڑھ کر دعا کی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ آپ وہاں سے اٹھے اور آنگن میں ٹہلنے لگے، اور اپنے کچھ خاص رازداروں کے کان میں آپ نے کہا کہ ہم نے جب غور کیا تو اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ بارش کا حکم قطعاً نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی اللہ کا خاص محبوب ہو اور وہ ناز میں آ جائے اور اپنے ناز سے اگر وہ بارش کرا دے اللہ سے تو کرا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سے زیادہ اللہ کے دربار میں محبوب کون ہوگا؟ آپ کے علاوہ اللہ کس کے ناز کو اٹھائے گا؟ کہا بھائی دیکھو کوشش کرتے، آپ نے حقہ تو شوق سے پیا کرتے تھے، اس دن حقہ نہیں پیا دن بھر، اور رات کے قریباً 12 بجے آپ اپنے آنگن میں ٹہلنے لگے اور کہنے لگے دیکھو وہ بجلی چمکی، وہ بجلی چمکی۔ اس طرح سے آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے۔ آپ کے مریدین اور خدام کہتے ہیں حضرت آسمان پہ تو بجلی نظر نہیں آتی، لیکن آپ بجلی بن کے زمین پہ چمک رہے ہیں۔ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور آپ نے کافی اس طریقے سے راؤنڈ لگائے اور گھومے،
بارش پھر بھی نہیں ہوئی. آپ اپنے کمرے میں چلے گئے. دوسرا دن گزر گیا. دوسرا دن گزر کے رات آئی تو آدھی رات کے بعد پھر آپ نے یہی کہا. وہ بجلی چمکی, وہ بادل آیا, وہ بجلی چمکی. اللہ کے کرم سے بادل آ گئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی. جب حضرت بھیگنے لگے تو پھر اپنے کمرے کے اندر چلے گئے اور آپ کے خدام بھی ساتھ میں کمرے میں بیٹھ گئے. پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دعا ہے کہ اس نے یہ کرم فرمایا ہے, ہمارا ناز اٹھایا ہے, تو جہاں جہاں ہمارے مرید, ہمارے چاہنے والے ہیں, اللہ وہاں پر بھی بارش برسا دے. ککرالے میں بھی اللہ برسا دے, بریلی میں بھی اللہ برسا دے, دکن اور حیدرآباد میں بھی ہمارے چاہنے والے ہیں, وہاں پر بھی برسا دے. پھر فرمایا ارے ہندو ہو یا مسلمان ہو, ہیں تو ہمارے ہی در کے سب چاہنے والے, اللہ تعالیٰ سب کے اوپر برسا دے. تو ایک دم بادل عالم کے اوپر پورا پھیل گیا اور کئی دن تک لگاتار مسلسل بارش ہوئی. پھر بارش جب ہو چکی تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت بارش بہت اچھی ہوئی اور بڑی مشکل تو اٹھانا پڑی, یہ اس کا طریقہ کیا ہوا بارش کا؟ کہا بھائی یہ اللہ والے کے زور سے ہوئی ہے, یہ کوئی خود بادل بن کے برسا ہے تب یہ بارش ہوئی ہے. کہا حضرت وہ آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کہا ہم ہی بارش تھے مگر ہمارے تمام اعضاء شکستہ ہو گئے. تو ایک اللہ والوں کا جسم ظاہری اور صوری وہ ہوتا ہے جو چلتا پھرتا لوگوں کے سامنے تھا, اور ایک ان کی روحانی قوت ہوتی ہے. اپنی روحانی قوت کے ذریعے سے وہ اس طرح اپنی کرامات ظاہر فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے کرم سے فرماتے ہیں. آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آ رہا ہے لیکن نہ جانے کہاں پر وہ اللہ کی کیا خدمت کر رہا ہے, ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ یہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کہاں ہوتا ہے, کبھی نظر آتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی آتا ہے. حضرت شاہ کمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد جب روزانہ حضرت کے پاس حاضری دینے جاتا تھا, حضرت اپنی مسند پہ بیٹھے ہوتے تھے, سارے مریدین اور خلفاء وغیرہ اپنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. تو کہا میرے ساتھ تو حضرت کا روزانہ عجیب معاملہ ہوتا تھا. اول ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضرت ایک 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ ایک آسمان ہے اس میں ستارے گردش کر رہے ہیں. کبھی پھر مسند پہ صرف ایک تارا نظر آتا تھا اور حضرت نظر نہیں آتے تھے. کبھی وہ تارا بھی غائب ہو جاتا اور حضرت بھی غائب ہو جاتے, سب کو دکھ رہے ہوتے, مجھے نظر نہیں آتے. اور کچھ دیر کے بعد پھر حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی مسند پہ جلوہ افروز ہوتے اور میری طرف مسکرا کے فرماتے ہاں بھائی کیا دیکھ رہے ہو, یعنی جلوے دکھایا کرتے تھے. تو یہ عجیب عجیب رنگ, عجیب عجیب شان ہے. یہ اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنی شانیں جس کے ذریعے سے چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے. ہر شان اللہ ہی کی ہے, اس کے حکم کے بغیر کسی میں کوئی شان پیدا نہیں ہو سکتی. اور وہ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اللہ کی ایک شان ہوتی ہے. اللہ کی شان جمالی بھی ہے اور شان جلالی بھی ہے. جنت اللہ کی شان جمالی کا ظہور ہے اور دوزخ اللہ کی شان جلالی کا ظہور ہے. دنیا میں خوش اخلاق, ہمدرد, انسانیت کے اور اللہ کی مخلوق کے, یہ اللہ کی شان جمالی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور ظالم, ستمگر, سخت مزاج, لوگوں کو طرح طرح سے نقصان کی حالت میں دیکھ کر خوش ہونے والے, یہ اللہ کی شان جلالی کا ظہور ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, خدا کی شان سے خالی نہیں ہے. جب تک اللہ کی شان اس میں اثر نہیں کرتی اس سے کوئی چیز ظاہر ہونے والی نہیں ہے. ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. بہت سے واقعات حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب و غریب عنایتوں کے. آپ ایک شخص سے بڑی محبت کرتے تھے, محمد نور اس کا نام تھا. جب آپ شاہ بیگم کے مکان پر رہتے تھے تو ان کے قریب اس کا مکان تھا, وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا. نواب احمد یار خان صاحب بڑی خوش آمد درآمد کر کے حضرت سے اپنے مکان پہ لے گئے. حضرت آپ نے بیگم صاحب کو بہت دن اپنا مہمان نواز بنایا, ان کے آپ مہمان رہے, میری درخواست ہے کچھ دن ہمارے یہاں بھی چل کر رہ لی. تو حضرت نے مان لیا ان کا کہنا, ان کی اجازت سے بیگم صاحبہ کی, اور تشریف لے گا ان کے. اب نور محمد کا گھر ان کے گھر سے دور ہو گیا. جو روزانہ حاضری ہوتی تھی اس میں کمی آنے لگی, کئی کئی دن تک غیر حاضر.
اچانک نور محمد کا آخری وقت آ گیا. نور محمد بھی نام لکھا ان کا, محمد نور بھی لکھا ہے. بات ایک ہی ہے, محمد پہلے کر دو یا محمد بعد میں لگا دو, ان کا یہ نام. تو وہ محمد نور ہو یا نور محمد جو بھی نام ہو, ان کا آخری وقت آ گیا, یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. لوگوں نے حضرت کو خبر دی, حضرت آپ جن سے بڑی محبت رکھتے تھے, بڑا چاہتے تھے, آپ کے نور نظر تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اور درخواست یہ ہے گھر والوں کی کہ نماز جنازہ آپ پڑھا دیں. حضرت تشریف لائے, جنازے کے سرانے کھڑے ہوئے, کفن ہٹایا اور کہا بھائی نور محمد, ہم تمہیں چاہتے تھے, تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. ارے نور محمد تم کہاں چلے گئے, کہاں ہو بھائی, تم ہمیں اکیلے چھوڑ کے چلے گئے. 3-4 مرتبہ یہ کہا تو نور محمد تو اٹھ کے بیٹھ گئے, حضرت میں حاضر ہوں. لوگ حیران ہو گئے دیکھنے کے بعد, یہ کیا ماجرا. کوئی کہہ رہا تھا تھوڑی سی سانس بازی ہوگی, حضرت کی کرامت سے ہو, طاقت آ گئی ان کے اندر. خیر وہ تو اپنے اپنے خیال تھے, لیکن اللہ اپنے محبوب بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو کبھی اس طرح بھی پورا فرما دیتا ہے. یہ اللہ جانے, اللہ کے محبوب جانے, ان کے درمیان کے راز کوئی نہیں جان سکتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں تو وہ بتائیں جو قرآن میں ہمارے سامنے آ گئیں, حدیث میں ہمارے سامنے آ گئیں. کچھ معراج میں راز بتائے جو ہر ایک کو نہیں معلوم, کہ میان عاشق و معشوق رمزیست, کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. کبھی عاشق و معشوق کے درمیان ایسے بھی راز ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہاں پر کیا راز کی باتیں ہیں. بہرحال حضرت نے معلوم کیا, بھائی اب تمہارا کیا, ہاں کہاں پر تھے نور محمد تم. کہا کوئی لوگ مجھے آ کر اپنے ساتھ ایسی جگہ لیے جا رہے تھے جو جگہ میں نے کبھی دیکھی نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ اچانک حضرت آپ تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں سے چھین کے واپس لے آئے. تو وہ روحانی عالم میں حضرت وہاں پر پہنچ گئے اور ان کو وہاں سے چھین کر واپس لے آئے. کہا آپ کیا چاہتے ہو, کہ حضرت بہت بھوک لگ رہی ہے. کہا بھائی جو دل چاہے ان کا کھلاؤ, اور اس کی پرواہ مت کرو کہ طبیعت ٹھیک ہے یا خراب ہے, ابھی نے کچھ ہونے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوت تصرف اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے, اور خاص طور سے جو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں ان کا مرتبہ اور شان تو بہت اونچا ہوتا ہے. آپ محبوب الہی ہیں, فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی, اللہ کے محبوب. اور اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے. عاشق اللہ کی رضا کو چاہتا ہے, اور محبوب وہ ہوتا ہے اللہ جس کی رضا کو چاہتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا, اے رسول تم ہمارے محبوب ہو. بار بار سر اوپر کو اٹھاتے ہو کہ بیت المقدس کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں منہ کر کے, دل چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, لہٰذا جس کعبے کو تم پسند کرتے ہو اب ہم نے وہی تمہارا کعبہ بنایا. تو جو وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے. ایسی محبوب اور مقرب ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ان سے ہم سب مسلمانوں کو کامل وابستگی اور سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے, اور یہ عقیدت و محبت دونوں جہان میں ان کے صدقے میں ہمارے لیے فائدہ. آمین.